السلام علیکم دوستو، نئی کال لے کر آپ کے ساتھ خالد سیف الدین 6 نومبر کے لیے 6 نومبر 2025 کے لیے آج ہم بات کریں گے آج کے سیشن پہ اور آنے والے سیشن پہ، اور ساتھ میں جو چارٹ آپ کو دکھا رہے ہیں اس پر بھی تھوڑی سی سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ سب میں پہلے آپ کے سامنے مارکیٹ کی آج کی کہانی۔ میں روزانہ یہاں پر اپنی ایک بات کرتا ہوں، آج میں اپنے دادا کی ایک بات کروں گا۔ ہمارے دادا اکثر کہا کرتے تھے کہ اونٹ کا اتار اور چڑھاؤ، یعنی کہ اس کا بیٹھنا اور اٹھنا دونوں بڑی مصیبت والی چیز ہوتی ہیں۔ تو میں مارکیٹ کے بارے میں ان کی یہ مثال ہمیشہ یاد کرتا ہوں کہ مارکیٹ کے کچھ اتار اور کچھ چڑھاؤ ایسے ہوتے ہیں جو یقینی طور پہ مکمل طور پہ اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتے۔ جس طرح پچھلے 2-3 دن پہلے جو 5000 پوائنٹ بڑھے تھے، تو یہی موقف میں نے دیا تھا۔ اگر آپ نے ویکنڈ کی کال بھی سنی ہو تو میں نے شروع کے دو سیشنز کو بہت کریٹیکل قرار دیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کریٹیکل ہوئے بھی۔ تو اگر ہم اس ویک کو دیکھیں تو اب تک تو یہ ہماری ایکسپیکٹیشن کے عین مطابق چل رہا ہے۔ کمفرٹیبل انڈیکس سلائیڈ ہے۔ اس ہفتے کا اگر ہائی دیکھیں تو وہ منڈے کو بنا، اور اسی ہائی سے جو ایگزارپشن شروع ہوئی وہ آج تک برقرار ہے۔ آج تیسرا سیشن ہے۔ آپ کے سامنے جو چارٹ موجود ہے جو مارکیٹ کی آج کی کہانی میں، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو لیول کل بتایا گیا تھا 162,345 کہ اس کے اوپر جا کے بلز کچھ ایکٹیویٹی اگر ریکوری کی کریں تو کریں، اس سے پہلے ریکوری ممکن نہیں ہے۔ تو یہ لیول تو جناب ٹیسٹ ہی نہیں ہوا۔ مارکیٹ کا جو ہائی بنا وہ 162,052 بنا، اور اس کے بعد مارکیٹ جب وہاں تک نہیں جا سکی تو نتیجتاً وہ نیچے کی طرف چل پڑی۔ پھر ہمارے جو ایگزاسٹنگ تھریڈ تھے، جو ٹریگرز تھے، پہلا تو 161,255 کا تھا، اور میں نے کہا تھا 169.35 کے نیچے ایگریشن آف بیئرز آ جائے گی، اور ایسا ہی ہم نے دیکھا۔ اور پھر مڈ ڈے الرٹس میں آج سے دن بھر آپ سے بات ہوتی رہی، اور میں نے پھر آپ کو ایک ٹارگٹ بھی دیا 160.95 کا، جو نہ صرف اچیو ہوا بلکہ اس سے بھی نیچے جا کے 159,216 کا لو بنایا۔ پھر تھوڑی بہت ریکوری کر کے مارکیٹ بند ہوئی، مگر پھر بھی 1700 پوائنٹ کا نقصان آج انڈیکس کو اٹھانا پڑا۔ والیوم بے شک 5.81% گرے ہیں کل کے مقابلے میں، مگر میرے لیے والیوم سب میں زیادہ وریسم سچویشن ہے، کیونکہ جو ٹوٹل والیوم ہے آج کا وہ تقریباً 33,11,72,000 کا ہے۔ اب جب میں نے نوٹس کیا تو اس میں 6 سٹاک ایسے ہیں جو اس ٹوٹل والیوم کا 68% ان 6 سٹاک میں ہے۔ یہ اس بات کی پہ پوائنٹ کرتا ہے کہ بہت سارے سٹاک ایسے ہیں جن میں انٹرسٹ دیکھا ہی نہیں گیا ٹریڈر انویسٹرز کا۔ ان میں بلو چپ سٹاک بھی ہیں اور دیگر سٹاکس بھی ہیں۔ تو جو زیادہ تر پینی سٹاک اور چھوٹے سٹاک میں والیومز دیکھنے میں آیا، اور یہاں پر میں نے وہ 6 سٹاک بھی آپ کو دکھائے ہیں۔ تو کراچی الیکٹرک تقریباً 10 کروڑ کا والیوم، پاک الیکٹران یہ ایک اچھا سٹاک، اس میں 2.5 کروڑ، بی او پی یہ بھی ٹھیک 2 کروڑ 24 لاکھ، ایس ایس جی سی 2 کروڑ 34 لاکھ، پھر سینرجی پی آئی بی ٹی ایل 2 کروڑ، پھر ایئر لنک 1 کروڑ 29 لاکھ۔ تو یہ 6 وہ سٹاک ہیں، بلکہ 6 نہیں ہے 7 ہیں، سوری میں نے 6 لکھ دیا۔ پھر اگر آپ والیوم پیٹرن پہ نیچے نظر ڈالیں تو آپ دیکھو گے کہ جب مارکیٹ کھلی تو پہلے ہی 5 منٹ میں 2 کروڑ کا والیوم لگ چکا تھا، پہلے 5 منٹ میں۔ اس کے بعد اگر میں 20 منٹ دیکھوں شروع کے، جو کہ پری اوپن والیٹیلٹی ہوتی ہے، تو تقریباً سمجھ لیجئے 4 5 6 65 ملین، تو 6.5 کروڑ کا والیوم پہلے 20 منٹ میں ہو چکا۔
اس کے بعد پورا دن والیوم 4 ملین کے نیچے رہا, یعنی کہ 40 لاکھ کے نیچے رہا. تو اوور آل پورا دن, اور جب مارکیٹ اوپر بھی گئی جو ہائی بنایا 162.52 کا, تو وہاں بھی کوئی والیوم دیکھنے میں نہیں آ رہے تھے. اسی لیے آپ کو بیچ بیچ میں بتاتا رہا کہ مارکیٹ اچھی نہیں ہے, اور پھر 161.255 اور 169.35 بھی ٹوٹ گیا, اور پھر آپ نے دیکھ لیا. اب یہاں میں نے آپ کو وہ ڈیلی چارٹ پر کیا نوٹ کیا ہے وہ بتایا ہے, پچھلی 2 ویڈیوز میں بھی دکھا چکا ہوں. اب آپ ذرا اس پہ توجہ دیجئے کیونکہ آج کی کینڈل اس میں ایڈ آن ہو گئی ہے. میں نے آپ کو اشارتاً اور واضح کیا تھا کہ دیکھو 3 اکتوبر کو بھی ایسے ہی ہوا, ایگزاسٹ ہوا, اور اس کے بعد پھر ہمیں تقریباً 6 سیشن نیچے کی جانب ملے. پھر 21 اکتوبر کو میں نے پوائنٹ کیا کہ اس کے بعد ہمیں 7 سیشن گراوٹ کے ملے. پھر جب 3 نومبر یعنی کہ منڈے کے دن جب مارکیٹ نے ہائی بنایا, تب میں نے آپ کو یہ چارٹ بنا کے دکھایا کہ دیکھو یار آنے والے سیشن مجھے اچھے نہیں لگتے. اب دیکھ لیجیے آپ, منگل اور بدھ کا سیشن آپ کے سامنے, دونوں بھرپور گراوٹ کے ساتھ. اور جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ اگر میں منڈے کے ہائی سے دیکھوں تو مارکیٹ 4718 پوائنٹ لاس کر چکی ہے, اور اگر پچھلی ویکلی کلوزنگ سے دیکھوں تو اب تک 2054 پوائنٹ کا نقصان ہے. تو اوور آل مارکیٹ کی پوزیشن یہ ہے. اب چلتے ہیں امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز پہ. دیکھیے انڈیکس کی کلوزنگ تو اچھی نہیں ہے, مطلب انڈیکس جو ہے کمفرٹیبلی نیچے کی طرف آ رہا ہے, اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بیئرز جو ہیں وہ مزید کوشش کریں گے. اب اس میں ایک بات کا چانس ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ نیچے جائے تو ریکوری کر کے کلوزنگ کیسی دیتی ہے, وہاں سے پھر امید کی کرنیں شروع ہوتی ہیں. ابھی جو یہ منگل اور بدھ کا سیشن ہے اس میں مارکیٹ گری بھی اور کسی خاص ریکوری کے بغیر کلوز ہو گئی. یہ تمام اتار چڑھاؤ کے باوجود مارکیٹ میں ملٹیپل ٹریڈنگ کی اپرچونٹیز موجود رہیں, اور یہ اس بات کو میرے اور اتھینٹیکیٹ کرتی ہیں جو میں نے کہا کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو چھوڑیں, ٹریڈنگ کریں. اگر آپ دیکھو گے تو بلکہ دن میں آج آپ لوگوں کو میں نے ایک پوسٹ بھی کر کے دکھایا تھا جس کے اندر میں نے جیومیٹری آف بلز اینڈ بیئر دکھانے کی کوشش کی تھی کہ مارکیٹ میں جو صورتحال چل رہی ہے, اور اس کو میں نے نام دیا تھا جیومیٹری آف گریڈ اینڈ فیئر, جو بلز اور بیئر کا راستہ ہے پچھلے 25 ماہ کا. دا آرٹ اینڈ ردم آف KC 100, یہ آپ کو آج دن میں نے پوسٹ کیا تھا صبح. اگر آپ اس کو دیکھیں جا کے تو وہاں پر میں نے آپ کو 4 چینل دکھائے کہ کس طرح ایک چینل سے نکل کے دوسرا چینل بنا, دوسرے سے تیسرا بنا, اور تیسرا چینل تو بالکل آلموسٹ ورٹیکل چینل تھا, اور مارکیٹ نے کیا کچھ نہیں گین کیا اس میں. 3 اکتوبر سے اب تک جو مارکیٹ نظر آ رہی ہے وہ ایک کنسولیڈیٹنگ چینل یا رینج ہے, اور اس کی جو چینل کی جو ڈائریکشن ہے وہ مائلڈ بیئرش ہے. تو یہ آپ کو اس میں نے دکھانے کی کوشش کی تھی. یہ سوشل میڈیا پہ اور تمام فری گروپس پہ بھی پوسٹ ہوا تھا, تو یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. تو جناب امپورٹنٹ لیول اور ٹریگر میں اب سپورٹ زون ہے 159.245 سے 158.830. تو اس ایریا میں مارکیٹ کو سپورٹ ملنی چاہیے. تو یہ ایک امید لے کے آپ کل کی سیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس ایریا سے امید ملی, سپورٹ ملی, تو پھر ہمارے پاس چانسز ہوں گے کہ ہم کوئی ریکوری کر سکیں. اور یہ تقریباً 750 پوائنٹ کی گراوٹ بنتی ہے 158.830 تک.
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 750-800 پوائنٹ اگر مارکیٹ نیچے گرتی ہے تب بھی ہم کچھ امید رکھ سکتے ہیں، مگر مارکیٹ اگر 158-830 کے نیچے ٹریڈ ہوتی ہے تو پھر وہ امیدیں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر جس طرح آج کا سیشن تھا ویسے ہی سیشن ہوگا۔ اگر ہائپر اسٹارٹ بھی ہو تو ہمیں شارٹ آن اسٹرینتھ کی اپرچونٹیز کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ ریکوری سینیریو جو ہے وہ اتنا خاص ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ 160-400 کم سے کم لیول ہے جس کے اوپر مارکیٹ کو رہنا چاہیے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ریکوری کی جو اٹیمپٹ ہے وہ 169.35 161 170 ایریا، یہ تقریباً 200 پوائنٹ کا ایریا ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد شروع ہوگی۔ تو مطلب یہاں پر ایک یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اگر مارکیٹ 160-400 کے اوپر رکتی ہے، ٹریڈ کرتی ہے، تو ایک شارٹ ویو ہمیں مل سکتی ہے جو تقریباً 500 سے 700 پوائنٹ کی ہمیں 160-400 کے اوپر مل جائے، اور باقی جو تھوڑی بہت 400-500 پوائنٹ کی گیپ اوپننگ مل جائے، اوپر کھل جائے، کیونکہ یہ 160-400 خود جو ہے 822 پوائنٹ یہاں سے دوری پر ہے، تو 160-400 تک تو اگر مارکیٹ جاتی ہے تو میں کوئی اس کا شکار نہیں ہو رہا، کیا کہنا چاہیے، آپٹمزم کا۔ میرا یہ خیال ہے کہ 160-400 کے اوپر ہی رہنا چاہیے، تب پھر وہ شارٹ ویو بن سکتی ہے، کیونکہ میں یہ آپ کو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 500-600 پوائنٹ مارکیٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ تو باوجود اس ویوی مارکیٹ کے جو 3 اکتوبر سے چل رہی ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے، مارکیٹ میں ٹریڈنگ اپرچونٹیز بہت ملی، بے شک مائلڈ ڈاؤن ورڈ چینل میں مارکیٹ چلی، مگر اگر آپ میں نے مجھے چاہیے تھا کہ وہ چارٹ بھی آپ کو دکھاتا میں اس مائلڈ ڈاؤن ورڈ، بہرحال دن میں تو آپ کو وہ دے چکا ہوں میں، جو آخر میں جو میں نے ریڈ کلر کا چینل دکھایا ہے وہ وہی ہے، تو اس کو ضرور دیکھیے۔ اور میرا مشورہ ہے کہ سلیکٹیو رہیے اسٹاکس کی سلیکشن میں، اور جو لیول اور ٹریگرز آپ کو انڈیکس کے یا اسٹاک کے دیے جاتے ہیں ان کو پریسائسلی فالو کریں۔ اچھا جناب، آج فلسفہ ہم کیا دے رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، مارکیٹ کبھی کبھار ہی سیدھی لائن میں چلتی ہے، مارکیٹ جو ہے سیدھی لائن میں نہیں چلتی۔ مارکیٹ کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے ایسی ہوتی ہے کہ تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم ویوز کہتے ہیں۔ تو ہر اوپر کی جانب اٹھتی ہوئی ویو یا نیچے کی جانب آتی ہوئی ویو جو ہوتی ہے وہ کوئی ٹرینڈ کو اسٹیبلش نہیں کرتی جب تک کنسسٹنسی، ڈائریکشن اور پھر اس کے ساتھ والیوم نہ ملے۔ تو اس وقت تک کیا کرتے ہیں، ہم صبر رکھتے ہیں اور ہم اسی حالات کے مطابق ٹریڈ کرتے ہیں۔ تو وہاں فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ جو پیٹرنز کو پڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں، سینٹیمنٹ کو سمجھنے میں مہارت رکھتے ہیں، اور درست حکمت عملی بنانا جانتے ہیں۔ تو نظم و ضبط اور پرلچک مشاہدے کو برتری میں بدل دیتی ہے۔ اگر یہ چیزیں موجود ہوں آپ کے اندر تو ان حالات میں بھی آپ بہتر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے۔ اور آج میں نے آپ لوگوں کے کچھ میسج میرے پاس آئے، یوٹیوب پہ بھی بڑے اچھے میسج تھے، مگر کچھ لوگوں نے پرسنلی مجھے میسج بھیجا۔ ہمارے جو ممبر ویورز ہیں وہ تو صرف ٹریڈنگ کر رہے ہیں، مارکیٹ سے نکل چکے ہیں، وہ آج نہیں، آج سے پہلے نکل چکے ہیں۔ وہ تو صرف ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اسٹاک لیتے ہیں پھر بیچ دیتے ہیں، پھر دوبارہ خریدتے ہیں، دن میں 2 اپرچونٹیز بھی مل جاتی ہیں۔ تو بہرحال ایک صاحب نے مجھے میسج کیا کہ وہ مکمل طور پہ کل ہی نکل چکے تھے، تو وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ تو انہوں نے لکھا کہ جب مارکیٹ سے نکل چکے ہوں اور اس کے بعد مارکیٹ گرے تو مارکیٹ اچھی لگتی ہے۔ یہی بات میں بھی کہتا رہا ہوں کہ الحمدللہ مارکیٹ اچھی سلائیڈ ہوئی، وہ اسی لیے کہتا ہوں کہ میں نکال چکا ہوتا ہوں۔
بہرحال اگر آپ کو لگتا ہے یہ فائدہ مند ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.